اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھیں. اور میں نے جو اہل البیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی قربانیوں کو اور خدمت کو دیکھا ہے. میں نے ان کے اندر یہ جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے یہ میں نے وہاں پہ دیکھا. دوسروں کے کام آنا، خواہ وہ تمہارے مسلک اور فرقے کا ہے بھی نہیں. وہ شخص جو امام حسن سے وابستہ ہے، جن کی امامت کا اقرار کرتا ہے، وہ دوسرے کی خدمت کرتا ہے. اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو نا اپنے عروج کے اوپر، تو آپ کو عراق میں 40 کے موقع پہ نظر آئے گا. اس میں پاکستانی بھی کر رہے ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. واللہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں اہل البیت کی زندگی کی وہ قربانی ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ انہوں نے زندہ کر کے رکھا ہے. انہوں نے سخاوت کی شکل کے اندر دسترخوان لگا کر، غم منا کر، ہر سطح کے اوپر. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 جمادی الثانی کو دنیا بھر میں محبان اہل البیت علیہ السلام دسترخوان امام حسن کا انعقاد کرتے ہیں. اس دسترخوان میں مسافروں، مسکینوں، یتیموں، ناداروں، فقیروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کیا جاتا ہے. اہل البیت انسانیت کے لیے مثال ہے. تو تمام دنیا بھر کے لوگ جو اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عراق کے اندر کہ وہاں پر ایسی جگہ بنائی گئی ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہیں، جہاں پر مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان کا مکمل خیال کیا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو بستر دیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. اقامت گاہیں بنائی گئی ہیں اور جتنا دن وہاں پہ رہنا چاہیں وہ کھانا کھاتے ہیں. ان کے لیے لنگر کا اہتمام موجود ہوتا ہے. یہ عراق کے اندر میں نے دیکھا. یہاں پاکستان کے اندر بھی دسترخوان لگائے جاتے ہیں. اہل البیت علیہم السلام اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کا رکن ہے. دین کو اہل البیت علیہم السلام نے پھیلایا. اور جب بھی مشکل وقت آیا ہے اسلام کے اوپر تو اہل البیت سامنے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل البیت کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اسلام پر کوئی مشکل وقت آتا تو رسول اللہ اہل البیت کو آگے کیا کرتے تھے، اور جب منفعت کا وقت آیا تو اہل البیت کو پیچھے کر دیا. اہل البیت علیہم السلام، علی آپ جائیے، آگے بڑھیے، مقابلہ کیجیے. حمزہ آپ جائیے. اپنے افراد کو، جعفر طیار رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے مجاہد اسلام ہیں اور حبشہ کے مسلمانوں کے لیڈر اور قائد ہیں. اہل البیت ہمیشہ قائد رہے ہیں، لیڈر رہے ہیں. تو جب مشکل کا وقت آیا رسول اللہ نے اپنے گھرانے کو آگے کیا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت کی زندگی وہ مشقتوں میں گزر رہی ہے، اسلام کے لیے قربانیوں میں گزر رہی ہے. اسلام سے کبھی کچھ نہیں لیا ہے. اسی میں ان کی سخاوت ہے. اہل البیت سخی ہیں اور ان کا ہر فرد وہ غیروں کے ساتھ بھی سخاوت کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی. انسانیت کے لیے رہنما ہے، ان کا دل کشادہ ہے. جس طرح رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اسی طرح اہل البیت علیہم السلام وہ پوری انسانیت کے لیے ان کی تعلیمات رحمت ہے. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. امام حسن کے بارے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. امام حسن کا تذکرہ عمل کی شکل میں ہوتا ہے. حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ وہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں محرم کے دنوں میں ایام عزا ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے سے جو ان کے منسوب ایام ہیں جس میں غم منایا جاتا ہے، امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان سے منسوب ہے. لیکن امام حسن کا ذکر وہ سال کے 12 مہینے اور دن کے 24 گھنٹے اور مہینے کے 30 دن امام حسن ہی ہوتا ہے. عمل کے ذریعے سے کہ امام حسن کا عمل کیا ہے؟ امام حسن کا عمل وہ انسانیت کے لیے ہدایت، انسانیت کے لیے ان کی ترقی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ناداروں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھنا، یہ ہے امام حسن کا عمل. اور محبان اہل البیت علیہم السلام وہ اپنی زندگی کے دن کے 24 گھنٹے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنا دن گزاریں. تو امام حسن عمل سے ہیں. امام حسین ہماری زبانوں کے اوپر، ہر شخص کی زبان کے اوپر ہے. ایک مرتبہ ایک شخص، ایک حبشی غلام مدینہ کے اندر ایک
باغ کے احاطے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے المرتضیٰ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. وہ شخص، اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، اور اس غلام کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی. یہ اس کتے کو ایک لقمہ کھلاتا تھا اس روٹی سے، اور خود ایک لقمہ کھاتا تھا. اسی طرح وہ کتے کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، ایک لقمہ وہ خود کھاتا. جو آدھی روٹی بچ گئی، اس نے کچھ سوچنے کے بعد وہ کتے کو کھلا دی. امام حسن علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے. امام حسن اس نوجوان کے پاس آئے، اس غلام کے پاس، اور کہا کہ یہ مجھے بتاؤ، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ تم اس آدھی روٹی کو خود کھا سکتے تھے، لیکن تم نے اسے کیوں کھلا دی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مولا، بات یہ ہے کہ جب میں آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں بچ گئی تو یہ کتا مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا گویا کہ یہ اس آدھی روٹی کا طالب ہو، تو مجھے حیا اور شرم محسوس ہوئی کہ میں کھا لوں اور یہ کتا یہ بھوکا رہ جائے. تو میں نے اسے وہ آدھی کی آدھی روٹی اس کتے کو کھلا دی. امام حسن نے جب یہ بات دیکھی تو اس سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابان ابن عثمان کا غلام ہوں. امام حسن نے اسے کہا کہ یہاں پہ ٹھہرو. امام حسن گھر گئے اور جو رقم بنتی تھی وہ ساری لے کر آئے، اور وہ احاطہ باغ کا وہ پلاٹ وہ بھی خرید لیا، اور مالک سے اس غلام کو بھی خرید لیا، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی آزاد ہو، اور یہ جو پلاٹ میں نے خریدا ہے یہ بھی تمہیں میں ہبہ کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں. اتنے سخی ہیں، یعنی ایک سخی کے بھی سخی، کیونکہ امام ہے، یہ کسی کے تابع نہیں ہیں اہل البیت علیہ السلام، اور کبھی بھی اہل البیت کسی کے تابع نہیں رہے، کسی کے ماتحت نہیں رہے. ہمیشہ اہل البیت علیہ السلام وہ سیادت اور قیادت کے اوپر رہے. ان کی اتباع کا حکم ہے، یہ کسی کی پیروی نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ اہل البیت میں سے ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں آپ کو ایثار قربانی نظر آئے گی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، اور یہ کھلاتے ہیں اپنی پسند کے اوپر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں. ضرورت خود کو ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر اپنے اس مال کو، اپنی اس رزق کو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. یہ ہے اہل البیت علیہ السلام. امام علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین علیہ السلام، ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے تو آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ بھنا ہوا گوشت لے کر آؤ. وہ اوپر گیا، اس نے گوشت جو بھنا ہوا تھا وہ لے کر آ رہا تھا. جلدی میں وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے وہ سیخ چھوٹی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے جو چھوٹے بچے تھے اس وقت، وہ زینے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیخ اس بچے کو لگ گئی اور وہیں پر اس بچے کا وصال ہو گیا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس غلام کو دیکھا، اور غلام بہت پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. تو امام زین العابدین نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. اور اسی میں آپ مصروف ہو گئے بچے کی تجہیز و تکفین میں. یہ اخلاق ہیں اہل البیت کے، یہ اخلاق کریمانہ ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو یتیم، مسکین، غریب اور نادار رہتے تھے، خواہ وہ مسیحی ہوں، خواہ وہ کرسچن ہوں، خواہ وہ یہودی، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، امام حسن علیہ السلام کے گھر سے ان کے لیے وظائف جاتے تھے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو مدینہ کے یتیم، نادار، مسکین وہ بھوکے ہو گئے. انہیں پتہ چلا کہ آج چونکہ امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے، اس لیے ہمارے گھر میں آج کا کھانا نہیں آیا. پوری زندگی انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کھانا ہمیں روز اس ٹائم پر 2 وقت میں ہمیں یہ کھانا جو آتا ہے کہاں سے آتا ہے، کس جگہ سے آتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. امام زین العابدین علیہ السلام کی جانب سے اتنا بڑا رفاعی ادارہ قائم تھا مدینہ کے اندر، پورے مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام یہاں سے جاتا اور ان کو راشن پہنچ جایا کرتا تھا. انہیں تب پتہ چلا کہ جب سید سجاد کا وصال ہوا کہ بھائی آج تو ہمارا دسترخوان، آج ہم کھانا نہیں کھا سکیں گے، آج بچے دودھ نہیں پی سکیں گے، آج گھر میں ہانڈی نہیں پکے گی، گھر میں چولہا نہیں جلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زین العابدین امام سید سجاد کا وصال ہوا ہے علیہ السلام.
کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جب وصال کے بعد آپ کے بدن کو دیکھا گیا تو رسیوں کے نشان تھے، جو آپ رسیوں کے بورے، راشن کے بورے اپنی پیٹھ کے پیچھے لاتے تھے، پیٹھ پر لاتے تھے اور ناداروں کے گھر تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے چونکہ اتنا بوجھ اٹھایا کرتے زندگی بھر کہ آپ کی کندھوں کے اوپر، آپ کی کمر مبارک پہ نشان بن گئے تھے، نشان بن گئے تھے۔ یہ زندگی ہے اہل البیت کی۔ تو اسی لیے اور بہت کچھ ہے اہل البیت کی زندگی میں، اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، میں آپ کو ایک طویل مضمون ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو دن منایا جاتا ہے یہ کوئی بدعت وغیرہ کوئی ایسا دن نہیں ہے، بلکہ اہل البیت کی سخاوت کو یاد کیا جاتا ہے، تازہ کیا جاتا ہے۔ امام علی سے لے کر امام حسن، امام حسین، امام سید سجاد علی بن الحسین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی الرضا، اور آگے جو ائمہ کرام ہیں علیہم السلام و علیہم الرضوان، یہ جلیل القدر ائمہ کرام ہیں جن کی زندگی، جن کی سیرت و کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اسی لیے لگاتے ہیں دسترخوان امام حسن علیہ السلام۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھیں۔ اور میں نے جو اہل البیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی قربانیوں کو اور خدمت کو دیکھا ہے، میں نے ان کے اندر یہ جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے یہ میں نے وہاں پہ دیکھا، دوسروں کے کام آنا، خواہ وہ تمہارے مسلک اور فرقے کا ہے بھی نہیں۔ وہ شخص جو امام حسن سے وابستہ ہے، جن کی امامت کا اقرار کرتا ہے، وہ دوسرے کی خدمت کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو نا اپنے عروج کے اوپر، تو آپ کو عراق میں اربعین کے موقع پہ نظر آئے گا، اس میں پاکستانی بھی کر رہے ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے ملا ہے ان کو یہ سبق، یہ درس کہاں سے ملا ہے؟ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو دیکھ کر رشک کرتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان ایسے کہ جو اہل البیت کی زندگی کو اپناتے ہیں، اور واللہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں اہل البیت کی زندگی کی وہ قربانی ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ انہوں نے زندہ کر کے رکھا ہے، انہوں نے سخاوت کی شکل کے اندر دسترخوان لگا کر، غم منا کر، ہر سطح کے اوپر آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی مجالس اور محافل ہوتی ہیں اس میں یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیا کسی اور کو چھرا ڈالتے ہیں؟ کیا کسی اور کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کبھی کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، یہی ہے سارے رسم و رواج، یہی ہیں، اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ اسلام یہی ہے، دوسروں کی خدمت کرنا۔ اسی طرح اسلام آگے پھیلا ہے، اسلام نفرت کے ذریعے سے نہیں پھیلا، اور جس جگہ پر زبردستی تلوار کے زور سے پھیلا وہاں پہ پھر اس طرح جلدی گیا بھی ہے وہاں سے، جیسے اسپین میں وہاں پہ زبردستی امویوں نے اسلام پھیلایا تھا، اسی طرح جلدی نکل بھی گیا۔ لیکن جن جگہوں پر محبت سے پھیلا ہے وہاں پر آج بھی اسلام باقی ہے اور موجود ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ باقی اور موجود رہے گا، کیونکہ اس کے نیچے اہل البیت کی قربانیاں ہیں، اس کی بنیاد میں اہل البیت کی قربانیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔